آپ مطلب تانبے کے تار چوری کر کر کے کھا گئے, ایلومینیم کے تار ڈال دیے اور بیوقوف بنایا لوگوں کو. یعنی ہیومیڈیٹی زیادہ ہو تو لائٹ نہیں آئے گی, گرمی زیادہ ہو تو لائٹ نہیں آئے گی, بوند پڑ جائے بارش کی تو لائٹ نہیں آئے گی, تو پھر لائٹ کب آئے گی؟ نیپرا بھی بےتاب ہے, پیپلز پارٹی بھی بےتاب ہے, نون لیگ بھی بےتاب ہے, پی ڈی ایم بھی بےتاب ہے, اس لیے کہ کے الیکٹرک مافیا کے یہ سارے سپورٹر ہیں. جتنا کرایہ ہے اس سے زیادہ بجلی کا بل ہے. نہ جانے وہ کون سی طاقتیں ہیں جو طاقتیں اس مافیا کو سپورٹ کر رہی ہیں. کوئی حکومت اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جن علاقوں کو لوڈ شیڈنگ سے فری کہتے ہیں ہم نے کر دیا شہر کو, وہاں پر بھی بار بار لائٹ جاتی ہے. کبھی مینٹیننس شٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور کبھی ویسی لائٹ چلی جاتی ہے. یعنی ہیومیڈیٹی زیادہ ہو تو لائٹ نہیں آئے گی, گرمی زیادہ ہو تو لائٹ نہیں آئے گی, بوند پڑ جائے بارش کی تو لائٹ نہیں آئے گی, تو پھر لائٹ کب آئے گی؟ اور دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ آپ مطلب تانبے کے تار چوری کر کر کے کھا گئے اربوں خربوں روپے, ایلومینیم کے تار ڈال دیے اور بیوقوف بنایا لوگوں کو کہ یہ بڑے اچھے تار ہوتے ہیں, اس کے ذریعے سے جو ہے نا زبردست ہم نے کیبلنگ کر دی ہے, تو سارا تانبا جو ہے وہ کراچی کا لوٹ کے کھا گئے اور اب جو ہے وہ بھگتتے رہو. انویسٹمنٹ کی نہیں ہے ٹرانسمیشن میں اور ڈسٹریبیوشن میں, لائسنس لینے کے لیے پہنچے ہوئے اور لائسنس دینے کے لیے بھی بےتاب ہے نیپرا. نیپرا بھی بےتاب ہے, پیپلز پارٹی بھی بےتاب ہے, نون لیگ بھی بےتاب ہے, پی ڈی ایم بھی بےتاب ہے, اس لیے کہ کے الیکٹرک مافیا کے یہ سارے سپورٹر ہیں. ہر حکومت نے ان کی مدد کی ہے اور کراچی کے عوام پستے رہے ہیں. آپ بجلی کے بل دیکھیں, لوگوں کے گھروں کے کرائے جتنے ہیں اس سے زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے. یعنی آپ 80 گز کے مکان میں رہتے ہو, 120 میں, 200 میں, 400 میں, جس گھر میں رہتے ہو, 60 گز کے مکان میں رہتے ہو, جتنا کرایہ ہے اس سے زیادہ بجلی کا بل ہے. کہاں جائیں لوگ؟ گزر اوقات کرنا مشکل ہو گیا ہے. بچوں کو پڑھائیں کیسے, تعلیم کیسے دیں؟ تو بجلی مافیا, کے الیکٹرک مافیا کے وائٹ کالر کرمنل کارپوریٹ سیکٹر کے نام پر دھبا جو بیٹھے ہوئے بڑے بڑے, جن کی تنخواہیں بڑی بڑی تنخواہیں ہیں, وہ چند لوگ خود کے الیکٹرک کے ملازمین کا بھی استحصال کر رہے ہیں. وہاں انجینئر کی کیا ویلیو ہے جا کر دیکھ لیجئے, وہاں پر عام ورکر کی کیا ویلیو ہے آپ دیکھ لیجئے. زیادہ تر چیزیں تو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں اور آؤٹ سورس بھی اپنی ہی پسند کی کمپنیوں کو کرتے ہیں. ادھر سے پیسے نہیں مل رہے تو ادھر سے لے لو, ادھر سے نہیں مل رہے تو ادھر سے لے لو. اور نیپرا تیار بیٹھا ہے کہ ان کو مزید لائسنس دے دیں. ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے, ان کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے کے الیکٹرک کا. اس فارنزک آڈٹ میں جتنی حکومتوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے وہ سب قوم کے سامنے لانا چاہیے. کہاں ہے احتساب, کہاں ہے نیب؟ یہ نیب صرف سیاسی بنیادوں پر کارروائیاں ڈالنے کے لیے. کہ الیکٹرک مافیا نظر نہیں آتی نیب کو, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ نہیں ہے. عدالتوں میں کیس جائے تو وہاں چلتا نہیں ہے. ہم نے سپریم کورٹ میں کیس کیا تھا, 8 سال اس کی ہیئرنگ نہیں کی سپریم کورٹ نے, آنریبل سپریم کورٹ نے. اور جب 8 سال بعد ہیئرنگ کی تو ہمارے رشید رضوی صاحب ایڈوکیٹ دلائل دیتے رہے کہ بھائی آپ نے ہیئرنگ ہی نہیں کی ہے. میں کہتا رہا, انہوں نے کہا چونکہ 8 سال میں تو چیزیں بدل گئی ہیں لہٰذا ہم اس کو ڈسپوز آف کہتے ہیں, آپ کسی اور طریقے سے آئیں لے کر, ہم اس کو نہیں سن سکتے. اب ہم کہاں جائیں پھر اس کے بعد؟ سپریم کورٹ کا یہ حال ہے. ہائی کورٹ میں یہ جو نیپرا کے ڈیسیجن ہوتے ہیں ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیتا ہے کہ الیکٹرک, نیپرا اس کا فالو اپ نہیں کرتا. سب مزے کرتے ہیں اور عدالتوں کو بھی فرصت نہیں ہے. 3.5 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ کہ الیکٹرک. 34 لاکھ صارفین ہیں کنڈے کے اوپر جو چلا رہے ہیں, آفیشیل کنڈا اور نو آفیشیل کنڈا وہ الگ ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس کے لیے عدالتوں کے پاس وقت نہیں ہے, سپریم کورٹ کے پاس وقت نہیں ہے, اسٹے پر اسٹے ان کو دیے ہوئے ہیں, تو لوگ کہاں جائیں گے پھر؟ عدالتی نظام پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس ملک میں عوام کو عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا اور اس کے نتیجے میں برباد ہو رہے ہیں پورے شہری. تو یہ کے الیکٹرک مافیا کے خلاف عوامی مزاحمت ہی ان لوگوں کو مجبور کرے گی. میں کراچی کے شہریوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پرامن عوامی احتجاج کا آپ حصہ بنے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے.